سیرت زینبی کیسے اسوہ خواتین ہیں، اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے بہت معزز اور محترم مہمان گرامی نجف سے تشریف لائے ہیں۔ تو یہ آئے ہوئے تھے، ہم نے انہیں زحمت دی کہ آپ ہمیں اس پروگرام کے لیے تھوڑا وقت نکالیں، اور یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ نجف میں ماشاءاللہ حصول علم میں یہ اپنی زندگی جو ہے صرف کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ برادر نعیم عباس جعفری صاحب، اور سب سے پہلے غم کے ان ایام کی مناسبت سے میں اپنے امام زمن علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، پھر اس کے بعد آپ کے محضر میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اگر جن میدان کربلا میں جس شخصیت کو بھی دیکھیں وہ اپنے وجود میں کامل اسوہ نظر آتا ہے۔ جس رول کو، اصحاب کے رول کو لے لیں، مولا کے بیٹوں کے رول کو لے لیں، مولا کے بھتیجوں کے اس کردار کو دیکھ لیں، وہاں ہمیں ایک حصہ جو بقائے حسین ہے، وہ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کی وہ سیرت اور خوبصورت اور منظم سیرت، چونکہ جب جناب زینب عالیہ کا نام آئی تو ہمیں فوراً اپنی خواتین کا وہ دیکھنا ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کو بھی اس کردار کو کیسے جذب کرنا چاہیے۔ تو سیرت زینبی کیسے اسوہ خواتین قرار پا سکتا ہے، بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہادی ٹی وی کا اور آپ کا کہ آپ نے اس حسین چراغ ہدایت میں گفتگو کا موقع فراہم کیا، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور تمام اہل ایمان کی خدمت میں ان غمگین ایام کے حوالے سے میں تعزیت عرض کرتا ہوں۔ ترابی صاحب، بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا، اور اپنے مقام پر انتہائی جامع ایک سوال اٹھتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ آج کے دور میں خواتین کے لیے کیسے اسوہ بن سکتی ہیں۔ اس کے لیے میں ایک چیز بیان کروں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سب سے پہلے میں یہ چیز بیان کر دوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ تربیت زہرا کا وہ شاہکار تھیں کہ پیغمبر کی تربیت جس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ میں مجسم ہوئی تھی اور نسوانیت کے لیے ایک چراغ بنی تھی، وہ ساری کی ساری تربیت منتقل ہوئی جس ہستی میں، اسے جناب زینب کہتے ہیں۔ تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے وجود میں پنج تن پاک کی تربیت کا ایک عظیم ترین شاہکار تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس ہستی کو، اس مقدس ذات کو ہم سامنے رکھ کے ہم ان کی ذات سے کسب فیض کر رہے ہیں، ان کی سیرت سے ہم اپنی زندگی کی راہیں تلاش کر رہے ہیں، ان کی حیات سے ہم اپنی زندگی کے چراغ روشن کر رہے ہیں۔ اور ہم کیوں نہ کریں، کسی عرب شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وَأَشْرَقَتْ شَمْسُ زَيْنَبْ بِضِيَاهَا فَأَضَاءَتْ بِنُورِهَا مَا سِوَاهَا۔ کون ہستی ہیں زینب؟ کہتے ہیں کہ اشرقت شمس زینب بضیاہا، کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو سورج تھا وہ اپنی پوری تابناکی اور روشنی کے ساتھ جب سامنے آیا، سبحان اللہ، فَأَشْرَقَتْ بِنُورِهَا مَا سِوَاهَا، تو اس نور نے اپنے سوا کائنات کی ہر شے کو روشن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی بلند پایا شخصیت جب ہمارے پاس موجود ہو، ان کا کردار موجود ہو، تو حق بنتا ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں اور اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ان سے کچھ سیکھیں۔ اور کردار زینبی کردار حسین سے الگ تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کتنی ایسی ہستیاں آپ کو ملیں گی کہ جن کا تذکرہ اگر الگ الگ کیا جائے تو وہ تذکرہ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا، ان کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ اگر کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں، صبح عاشور سے عصر عاشور تک جو جہاد تھا، اس کو علماء نے جہاد اصغر سے تعبیر کیا، اور علامہ نقن کہا کرتے تھے کہ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک جو کچھ اللہ نے کام امام حسین سے لیا وہ امام حسین علیہ السلام کی خاندانی روایت کے مطابق تھا، لیکن عصر عاشور سے لے کر دربار یزید تک جو کام جناب زینب نے کیا وہ ان کے خاندانی روایت کے مطابق نہیں تھا۔ یعنی ایک خاتون ہوتے ہوئے ایسا کردار اپنایا کہ قیامت کے دن تک ہر باشعور انسان ان کو سلام کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی زاہدہ، کیسا منظر ہے کربلا کا، ذرا ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ جب سارے شہید ہو جاتے ہیں، جناب جتنے اصحاب تھے وہ بھی شہید ہو گئے، امام حسین علیہ السلام کے اپنے جوان شہید ہو گئے، سب کچھ چلا گیا،
جب آخری ملاقات کے لیے آتے ہیں اپنی بہن سے تو کیا جملہ فرمایا تھا؟ اس جملے سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جملہ یہ تھا اس درد برے عالم میں جب آخری ملاقات تھی، یا اختاہو لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، بہن زینب اگر ہو سکے تو اپنی نماز تہجد میں مجھے نہ بھلانا. اس کا مطلب ہے وصیت کی جاتی ہے اگلے بندے کی اس صفت کو دیکھتے ہوئے جو بارز ترین صفت ہو. حسین مولا کے سامنے کھڑے ہو کے وہ اتنی بڑی عابدت تھی کہ حسین وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ اپنی نماز تہجد کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. یہ کردار زینبی ہے. کربلا کے اتنے عظیم ترین واقعے میں اور اتنی درد انگیز ماحول کے اندر ان ہستیوں نے نافلہ نماز تک کی نصیحت کو نہیں چھوڑا. کتنا بڑا ظلم ہے آج کے معاشرے کے اندر، کوئی اٹھ کے کہے، کوئی واجب نماز کو کم سمجھے، لوگوں کے سامنے نماز کی تحقیر کرے. میں کہتا ہوں اس کا حسینیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. جس بندے نے کربلا کو حقیقی معنی میں دیکھا ہے نا، وہ بندہ کبھی بھی نماز کی تحقیر نہیں کرے گا. کہ جب امام حسین اپنے آخری وقت میں نافلہ نماز کی وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ نماز تہجد میں آپ نے مجھے نہیں بھلانا، تو بندہ سہولت میں واجب بھی نہیں پڑھتا، واجب بھی نہ پڑھ سکے. تو آج کی خواتین کے لیے یہ اسوہ ہے کہ جو حسین کے سامنے عابدہ کھڑی تھیں اور نصیحت کر رہی تھی، کوشش کریں معاشرے کو ایسی اولاد دیں جو حسین کی راستے پر چلتے ہوئے وہ عابد بھی ہوں اور زینب کے راستے پہ چلتے ہوئے عابدہ بھی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی اولاد پیدا کر کے جائیں کہ ہر بھائی اپنی بہن کو نصیحت کرتا ہوئے جائے اسی روش پہ چلتے ہوئے کہ بہن اپنی نماز تہجد میں مجھے نہ بھلانا. اے کاش کہ ہمارے گھروں کا وہ ماحول ہو جائے. ہماری خواتین بچوں کی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت اسی نہج پر کریں کہ جس نہج پہ کربلا والوں کی تربیت ہوئی تھی. سبحان اللہ. اجان بہت پیارے جملے، میرا تو دل تھا آپ بولتے چلے جائیں، میں سنتا چلے جاؤں. ابھی ہم چھوٹا سا بریک لیں گے، واپس آئیں گے اور آپ کی گفتگو کو یہیں سے لیں گے.